اچھا کوئی کہیں سے آتا ہے تو ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، ایسے ہی ہے. ہمارے درمیان اگر کوئی کہیں سے آیا ہوا بیٹھا ہو تو کپڑوں سے پہلے اندازہ ہو جائے گا، اس کے چال سے اندازہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو اس کے بولنے پر تو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. اور یہ قاعدہ قانون تو مولا علی کا دیا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہاں یہ بولتا ہے وہاں شجرہ کھل جاتا ہے، وہاں سارے حالات کھل جاتے ہیں کہ یہ ہے کون، کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کی مادری زبان کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا ہنر کیا ہے، سب کھل جاتا ہے. یہ 6 انچ کا زبان میں گوشت کا لوتھڑا جب رقص نمائی کرتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دانتوں سے جا جا کے لگتا ہے تو الفاظ اور لغت بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب کی زبان تو ایک جیسی ہوگی. یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے، میں جو ہدیہ کر رہا ہوں مولا حسین کو راضی کرنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں سب کی زبان تو ایک جیسی ہے مگر بولیاں مختلف ہیں. اسی مجمع میں کوئی سندھی بولنے والا ہوگا، کوئی پنجابی بولنے والا ہوگا، کوئی اردو بولنے والا ہوگا، شاید 10 زبانیں تو یہی تعارف میں آ جائیں کہ ہم کون سی زبان بولتے ہیں. اختلاف السن، مولا حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا اختلاف السن، زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے. صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد. تو بہرحال تھوڑی دیر میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں، وہ کھل جائے گا کہ کہاں سے کہیں سے آئے ہیں. یہ تو جو جہاں سے آتا ہے نا وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے. میں جو اصلی بات کرنے جا رہا ہوں، جو کہیں سے اگر آتا ہے تو وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے، وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے. آپ اپنے ہی ان بچوں پر غور کر لیجئے جو آسٹریلیا پڑھنے گئے ہیں، کینیڈا پڑھنے گئے ہیں. یہ جب واپس آتے ہیں تو معاف کیجئے گا، آپ سے معذرت کروں یا ان سے، کہ توتلے ہو کر تو اردو بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ انگریزی بولتا ہوں نا اس لیے مجھے اپنی زبان میں اب ایسا لگنے لگا ہے. ارے بھائی 25 سال تک تم اردو بولتے رہے، ابھی 2 سال پہلے گئے تھے تم اپنی زبان ہی بھول گئے کیونکہ وہاں کا اثر لے رہے ہیں. اچھا میں اور آپ بلکہ سب ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. ہم اثر ڈالتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر لے رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تو چاہتا نہیں ہے کہ میری مخلوق کمزور رہے، اس لیے اب جہاد یہی ہے کہ ہر کام میں مضبوطی اختیار کی جائے تاکہ اثر گزار رہے، اثر پذیر نہ ہو. جی پروفیسر صاحب فرقان بھائی سے، بلکہ آپ سب کو خیرپور والوں کو یاد ہوگے مفتی عنایت علی شاہ صاحب. مفتی عنایت علی شاہ صاحب خیرپور ریاست جب ختم ہوئی اس وقت وہ مفتی تھے، ان سے پہلے مفتی خادم حسین صاحب تھے. مفتی عنایت علی شاہ صاحب قم زیارت کے لیے تشریف لائے. میں ان کے ساتھ 10-15 دن تک جب وہ ان کا وہاں قیام رہا میں ان کے ساتھ رہا، شاید اس سے تھوڑی زیادہ دن تک. وہ جب واپس پاکستان آ گئے تو میرے ساتھی مجھ سے کہنے لگے تمہاری زبان سرائکی ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں میری تو زبان اردو ہے. کہنے نہیں تمہارا لہجہ، تم اردو بول رہے ہو سرائکی لہجے میں. تو میں نے کہا کیونکہ میرے اوپر ان کا اثر تھا تو ان کا لہجہ بھی میں نے خود بخود اپنا لیا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے، تانگا روکا، پیسے طے کیے، بیٹھ گئے. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا جی وہ محلہ تو ابھی دور ہے جس محلے کے آپ نے مجھے پیسے دیے. کہنے لگا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. ہاں وہ بول صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. انسان اثر لیتا ہے نا، اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مضبوط ہوتا ہے وہ اثر گزار بن جاتا ہے، وہ دوسرے پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جرمن میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اپنا پیش کیا اور وہ پاس ہوا. تو وہاں انہوں نے ضد پکڑ لی تھی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا.
علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں کا نظام تعلیم حرکت میں آیا اور وہاں کی تعلیمی زبان انگریزی کر دی گئی. آج تک وہاں پڑھنے والے اس کا سہرا اقبال کو باندھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں کی زبان بدلی اور بڑا نامور. اب وہاں میں ان کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں. میرا بڑا شوق تھا کہ جب میں اس طرف جاؤں تو پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر دیکھوں, اور جرمنی جاؤں, میونخ جاؤں تو میں علامہ اقبال کا گھر دیکھوں. الحمدللہ دونوں دروازوں پر بیٹھ کر ان کی دعا اور ان کے دونوں اس صدی کے ہیرو ہمارے. تو اقبال نے وہاں وہ دریا بھی بہتا ہے, ایک دریا نیکر بہتا ہے, دریا کا نام ہے نیکر. دریا نیکر کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے جاوید نامہ لکھا. تو اقبال واپس آ کر تو وہاں کی رنگینیوں کا اثر لاتے نا. اقبال وہاں کے جو مسائل تھے وہ ان پر اثر ہوتا, اور یہاں آنے کے بعد وہ اور انقلابی نہ رہتے, یعنی انقلابی نہ رہتے, مگر یہاں آ کر تو اور بڑے انقلابی ہو گئے. وہ واپس آ کر انہوں نے اور بڑی انقلابی غزلیں کہی ہیں, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. تو کیوں ایسا ہوا؟ اقبال نے وہاں کا اثر کیوں نہیں لیا؟ تو خود اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت کی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ فرنگ کا, فرنگیوں کا, یہ یورپ کا, یہ مغرب کا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھے محمد و آلہ. یعنی قاعدہ یہ ہوا کہ اگر تم خود مضبوط ہو تو اثر چھوڑو, اثر قبول نہ کرو. اور جن کے پاس کربلا ہو, جن کے پاس نجف ہو, جن کے پاس مدینہ ہو, وہ کسی اور سے اثر لیتے نہیں ہیں, ان پہ اثر ڈالتے ہیں. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. تو کوئی کہیں سے اگر آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. وہ وہاں کی نشانیاں لے کر آتا ہے, وہ وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے.